فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وکبرہ تکبیرا، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمة للعالمین، الملقب بطه ویاسین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الهداة المهديين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر۔ صلوات پڑھیں محمد میرے دوستو، بھائیوں، کل میں نے سورہ ملک کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی تھی، اس خیال سے کہ وہ ایک ابتدائی اور مقدماتی مجلس تھی۔ یہ سوچا گیا تھا کہ اگلے دن چاند رات ہوگی، لیکن یہ کہ آج پہلی محرم ہے، تو جس آیت کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے اس عشرہ محرم کے لیے، اس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی۔ اس کا ایک پارٹ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور جیسے جیسے سلسلہ کلام آگے بڑھے گا اس کے اور بھی اجزاء میں پڑھتا رہوں گا۔ سورہ بقرہ کی 177ویں آیت ہے، جس کے ذیل میں روح شریعت اور کردار اہل بیت کے تعلق سے اس عشرہ مجالس میں بیان انشاءاللہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے کسی تمہید کی ضرورت نہیں، وقت بھی کم ہمارے لیے بچتا ہے، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا میں پوری کوشش کروں گا کہ گھڑی کی سوئی 9 بجائے اور اس وقت تک میں ممبر سے نیچے آ جاؤں۔ تو مختصر وقت ہے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بس نہ صرف یہ کہ مجھے دیکھتے رہیں بلکہ پوری طرح سے توجہ میری طرف مرکوز رکھیں۔ آپ حضرات کی سماعتیں بہت بلند ہیں، کل میں نے اس بات کو دیکھ لیا، میرے سامنے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کچھ سیکھنے کے لیے یہاں پر آئیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ان 10 راتوں میں میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر سکوں، آپ کی سماعتوں کے ہدیہ کر سکوں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد میرے دوستو، اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ دنیا میں ہر شے کا ایک جسم ہوتا ہے اور ہر شے کی ایک روح ہوتی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ روح شریعت ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہر شے کا ایک جسم ہے اور ہر شے کی ایک روح ہے۔ جسم وہ جو نظر آئے، روح وہ جو نظر نہ آئے مگر وہی مقصد ہو۔ ہر شے کا جسم ہے، ہر شے کی روح ہے۔ دنیا میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جسم کے لیے روح قربان کر دی جاتی ہے۔ جسم وہ جو نظر آئے، روح وہ جو نظر نہ آئے۔ متوجہ ہیں نا آپ؟ ہر شے کے لیے۔ اور اگر شریعت سے بات شروع کریں تو شریعت کے تمام اجزاء جو کچھ ہے ان کا ایک جسم ہے، ان کی ایک روح ہے۔
ہمارا بھی ایک جسم ہے, ہماری بھی ایک روح ہے. جسم وہ جو نظر آ رہا ہے, روح جو ہمارے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے نا. ساری کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ جسم کو سنوار لیں, روح کو سنوارنے کی کوشش نہیں ہوتی. یہ تو آپ جسم کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں نے کہا نا شریعت میں بھی ہر چیز کا جسم ہے, ہر چیز کی روح ہے. سب سے بلند, سب سے اوپر, سب سے پہلی شے شریعت میں کیا ہے؟ نماز. عبادتوں میں یاد رکھیے کہ نماز کا بھی ایک جسم ہے اور نماز کی بھی ایک روح ہے. بس یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے, اور اس کے بعد اس تمہید کے بعد میں آیت کا ترجمہ کر دوں گا. نماز کا ایک جسم ہے اور نماز کی ایک روح ہے. آپ کہیں گے جسم نماز کیا ہے, روح نماز کیا ہے؟ نماز میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ جسم نماز ہے, یعنی قیام, رکوع, سجدہ, جسم نماز. روح نماز کیا ہے؟ تو کہا کہ پہلے تو قرآن سے پوچھیے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر قیام اچھی طرح کیا گیا, رکوع اچھی طرح کیا گیا, سجدہ اچھی طرح کیا گیا, لیکن برائیوں اور بے حیائیوں سے نہ رکے تو جسم نماز تو پورا ہوا, روح نماز پوری نہ ہوا. یہ اور روح بھی کئی لیولز پر ہوتی ہے, متوجہ رہیے, کئی لیولز پر ہوتی ہے. ایک ہی روح یہ ہے, دوسری روح کیا ہے؟ متوجہ رہیے, دوسری روح کیا ہے؟ روح نماز کیا ہے؟ مولانا صاحب آگے آئے, پیچھے صفیں بچ گئی. میرے ایک نوجوان بھائی سنتے رہے, پیچھے صفیں بچ گئی. ایک عالم دین کھڑا ہوا ہے, اس کے پڑوس میں ایک وزیر کھڑا ہوا ہے, اس کے بغل میں ایک مزدور کھڑا ہوا ہے, اس کے بغل میں ایک رکشے والا کھڑا ہوا ہے, اس کے بغل میں ایک کیپٹلسٹ کھڑا ہوا ہے, اور یہ لائن لگی ہوئی ہے. اگر آپ کے دل و دماغ میں ذرہ برابر یہ احساس آ جائے کہ یہ پست ہے, اس کو پیچھے چلا جانا چاہیے, مجھے آگے چلا جانا چاہیے, تو سمجھ لیجئے کہ پھر ٹکریں رہ جائیں گی, نماز باقی نہیں رہے گی. متوجہ رہیے, کوئی اپنے پیشے یا حسب و نسب کے اعتبار سے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کسی نے کسی کو پیچھے کر دیا تو یہ یاد رکھیے کہ وہ جو مساوات اور عدل کی روح تھی وہ رخصت ہو گئی نماز سے. قدرت یہ کہہ رہی کہ یہی تو ہم تمہیں 5 وقت سکھانا چاہتے ہیں کہ تم ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہارے روح میں, تمہارے شعور میں انسان برابر ہے, یہ بات پیدا ہو جائے, تمہارے شعور میں پیدا ہو جائے. اور دیکھو اگر ذرہ برابر تم نے کسی کو آگے یا پیچھے کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد صرف جسم نماز رہ جائے گا, روح نماز نہیں رہ جائے گی. پیغمبر کی زندگی میں بھی ایسا تھا. پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بڑے کیپٹلسٹ کہہ لیجیے آپ ان کو, بزنس مین, کہنے کو صحابی, وائٹ کالر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صاحب آ گئے, بیچارہ غریب, اور جیسے ہی وہ بیٹھا انہوں نے اپنا دامن یوں ہٹایا. سرکار رحمت کی جو نظر پڑی تو پیشانی رحمت پر غصے کی لکیریں آ گئی. تم نے اس لیے دامن بچایا کہ کہیں اس کی غریبی کی گرد تمہارے دامن تک نہ پہنچ جائے. رسول کے غصے کو دیکھ کر وہ کانپنے لگا, یا رسول اللہ ہم کو اجازت دیجئے کہ جو مجھ سے خطا ہوئی ہے میں اپنا آدھا مال اس کو دے دوں اپنے بھائی کو, تب تو آپ راضی ہوں گے. اس غریب نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ یہ دینے کو تیار ہے مگر میں لینے کو تیار نہیں ہوں, اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میں بھی دولت مند بن کے اپنے غریب بھائی کے ساتھ وہ کروں جو آج اس نے میرے ساتھ کیا. اب میں حضور اصل روح کی طرف آ رہا ہوں, اصل روح نماز کی طرف, اور اس کے بعد آیت کا ترجمہ کروں گا اور دیکھوں گا کتنا کہہ سکتا ہوں, اس کے بعد آگے کروں گا. اصل روح ایک عبادتوں کی ایک کلیکٹیو روح ہے.
कलेक्टिव रूह क्या है? जो हर इबादत में पाई जाती है, और वो रूह है कि जो हर इंसान, बहुत मुतवज्जे होकर सुनिएगा, हर इंसान नमाज में अपनी मादरी जबान में एक जुमला अदा करता है। क्या कहता है? देखिए, पूरी नमाज अरबी में है, लेकिन वो एक जुमला है जो उर्दू वाला उर्दू में अदा करता है, तुर्की वाला तुर्की में अदा करता है, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में अदा करता है, हिंदी वाला हिंदी में अदा करता है, जितनी जबानें उतनी जबान में वो अदा करता है। क्या क्या कहता है? 2 रकत नमाज फज्र पढ़ता हूं मैं कुर्बतन इल्लाह। अपनी जबान में। कुदरत ये चाहती है कि भले ही तुम्हें नमाज का तर्जुमा आता हो या ना आता हो, लेकिन तुम कम से कम अपनी मादरी जबान में ये अदा करो ताकि पता चल जाए कि तुम क्या करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। अब आपने सुना कि रूह नमाज क्या है? कुर्बतन इल्लाह। मुतवज्जे रहिए। देखिए, आज ही मैं वो असल बात कह देना चाहता हूं कि जिसकी तशरीह में इंशाअल्लाह 10 रातें होंगी। क्या ये नमाज की रूह क्या है? कहा कुर्बतन इल्लाह, अल्लाह के करीब हो जाना। मुतवज्जे रहिए, अल्लाह के करीब हो जाना। और ये कलेक्टिव रूह है। हज के लिए मैदान मिना में उतरे, कुर्बतन इल्लाह। आपने खुम्स अदा किया, कुर्बतन इल्लाह। रोजा रखा, कुर्बतन इल्लाह। ये कुर्बत है क्या? मुतवज्जे रहिए, ये कुर्बत है क्या? क्या खुदावंद आलम नाउजुबिल्लाह मिन जालिक हमसे 100 किलोमीटर दूर है और हम नमाज 2 रकत पढ़ के उससे 2 किलोमीटर करीब हो गए? तो कुर्बत अल्लाह के माने क्या है? कि जिस्म और जिस्मानियत से वो पाक है, वो इतना दूर है कि नजरें देख नहीं सकती और इतना करीब है कि रगे गर्दन से ज्यादा। तो कुर्बत अल्लाह के माने क्या है? मुतवज्जे रहिएगा, कुर्बत अल्लाह के माने क्या है? कि मैं 2 रकत नमाज पढ़ता हूं अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए, अल्लाह के करीब हो जाने के लिए। तो उलमा ने बताया कि यहां पर कुर्बत अल्लाह के माने जात खुदा के करीब होना नहीं, बल्कि सिफात खुदा के करीब होना। तुम नमाज पढ़ के किसी सिफत से करीब हो जाओ तो समझ लेना कि रूह नमाज भी अदा हो गई, जिसमें नमाज भी अदा हो गया। अगर वो करीम है तो तुम भी नमाज पढ़ के कर्म करने वाले बन जाओ। अगर वो आलिम है तो तुम इल्म रखने वाले बन जाओ। अगर वो रहम करने वाला है तो तुम रहम करने वाले बन जाओ। अगर वो कुदरत रखने वाला है तो तुम कुदरत रखने वाले बन जाओ। अगर जरा सा सिफात इलाहिया के करीब हो जाओगे तो समझ लो कि जिसमें नमाज भी अदा होगा, रूह नमाज भी अदा हो जाएगी। सलावत पढ़े मोहम्मद। रूह नमाज के करीब हो जाओगे, वो जैसा है। और मैं आपके सामने एक बात अर्ज कर दूं मेरे दोस्तों, ये बात आपके लिए हकीकत भी है और सब कुछ। और देखिए, बिल्कुल वहशत ज़दा ना होइएगा। इंशाअल्लाह इन 10 रातों में फजाइल के बहुत गोशे पढ़े जाएंगे, लेकिन मैंने आज आपको वो बात बता दी कि जिससे ये चीज सेट हो जाए कि हमारी बहस किधर जा रही है। अल्लाह की अगर, मुतवज्जे रहिए, अल्लाह की अगर तमाम सिफतों को निचोड़ा जाए तो एक ऐसी सिफत बनती है कि जो मदर ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स है। वो क्या? कि वो तमाम तरह की एहतियात से पाक है। वो देना जानता है, वो लेना नहीं जानता है ना। वो देना जानता है, कोई उसको कौन है जो उसको दे सके? वो सबको दे रहा है। कुदरत ये चाहती है कि मेरा बंदा भी देने वाला बने, लेने वाला ना बने। जब तक हम देने वाले बने रहेंगे, हम अल्लाह की सिफात के करीब होते जाएंगे। और जब लेने वाले बन जाएंगे तो याद रखिए कि अल्लाह की सिफात से भी दूर हो जाएंगे। लेना एक्सेप्शन है, देना हमें अपने अंदर से पैदा करना होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद। अब मेरे दोस्तों, ये बात चूंकि मैंने आपके सामने अर्ज कर दी, अब मैं इस आयत का तर्जुमा आपके सामने पढ़ रहा हूं और उससे आपको अंदाजा होगा कि हमारी गुफ्तगू किधर जाएगी इन 10 रातों में। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब। नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक़ और मग़रिब में अपना मुंह फेर लो। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। नेकी तो सबसे बड़ी ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और रोज़े आखिरत पर ईमान लाओ। अब आयत और आगे बढ़ती है, वल किताबे वन नबीयीन, वो मैं इंशाअल्लाह आगे आयत पढ़ूंगा। अभी आज मैं इस बात की तरफ रहता हूं, इस जुज की तरफ। नेकी ये नहीं है
کہ تم اپنا منہ کبھی ادھر کر لو کبھی ادھر کر لو. دیکھیے دنیا کے مذاہب میں کچھ مذاہب ایسے ہیں، اب ہم کو ظاہر ہے کہ ہندوستان سے چلے آ رہے ہیں، یہاں پر میں نے سنا ہے کہ بھئی کعبے کا معاملہ کیا ہے، نارتھ ایسٹ کی طرف ہے، جیسا کہ میں نے سنا. جہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ویسٹ ویسٹ ویسٹ، پچھم کی طرف سجدہ کرنا، یعنی کعبے کی طرف سجدہ کرنا. کوئی کمیونٹی ہے جو مشرق کی طرف منہ کرتی ہے، کوئی ہے جو مغرب کی طرف منہ کرتی ہے. قدرت کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیے وہی روح شریعت کہ کسی ڈائریکشن کی طرف منہ کر لینا نیکی نہیں ہے. اور ایک اور بات میں بتا دوں آپ حضرات سے کہ کوئی یہ کہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کیا یہی ایک ڈائریکشن بہت مقدس ہے اور باقی ڈائریکشن بیکار ہے؟ کہا جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اینما تکونوا فثم وجہ اللہ، جس طرف تم منہ کرو گے اللہ ہی کا ڈائریکشن ہے. تو پھر یہ ڈائریکشن کیا ہے؟ قدرت نے کہا کہ یہ ڈائریکشن کعبے کی طرف یہ ہم نے صرف مسلمانوں میں ڈسپلن اور انضباط پیدا کرنے کے لیے کیا. سمت میں خدا نہیں ہے کہ آپ نے ایک سمت کو خدا بنا دیا. اور یہ بات اس طرف اشارہ کر رہی ہے، ایک خاص تاریخ کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. وہ کون سا واقعہ ہے؟ کہ جب مسلمانوں نے سمت قبلہ کو تبدیل کیا اللہ کے حکم سے. پہلے مسلمان کس طرف سجدہ کرتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف. اور ایک دن ایسا آیا کہ جب پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے، متوجہ رہیے اب بات آ گئی وہ کہ جو اس آیت کا پورا مضمون بیان کرے گی، کہ ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، عین رکوع کے عالم میں حکم آیا کہ ہمارے نبی اب بس اپنا چہرہ آپ پلٹا لیجئے، کس کی طرف؟ کعبے کی طرف موڑ دیجئے. نبی نے عین رکوع میں کعبے کی طرف چہرہ موڑ دیا. بس یہیں پر روک کر کے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ کتنا وقت بچا رہ جاتا ہے. اے ہمارے نبی، آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف سے کعبے کی طرف موڑ دیجئے. ہم کہتے ہیں کہ یہی ہمارے نبی کی اللہ کی طرف سے منسوس ہونے کی دلیل ہے. اگر نبی کوئی کام پلان بنا کے کرتے ہوتے تو پہلے ہی مسلمانوں کو بتا دیتے کہ آج ادھر نہیں بلکہ ادھر کرنا. مگر ہمارے نبی کا حالت رکوع میں حکم اترنا اور حالت رکوع میں اس کا ایگزیکیوٹ کرنا بتا رہا ہے کہ نبی اپنے ہر عمل میں مرضی معبود کا پابند ہے. جہاں حکم آئے گا وہاں وہ کرے گا. اے پالنے والے، یہ ڈائریکشن کیوں بدلی؟ کیا ابھی تک بیت المقدس کی ڈائریکشن غلط تھی جو آج کعبے کی ڈائریکشن بدلی؟ کہا کہ ہرگز نہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم سمت کو خدا سمجھتے ہو، اب تمہارے ایمان کی گہرائی کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ تم سمت کو سجدہ کرتے ہو یا ہم کو سجدہ کرتے ہو، ڈائریکشن کو سجدہ کرتے ہو یا ہم کو سجدہ کرتے ہو. اب حضور یہاں پر بہت سی تلئی کھل جاتی ہے. کچھ وہ ہیں جو ادھر ہی کے ادھر رہ جاتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جو نبی کے ساتھ. اور کہا جاتا ہے نبی معمولی ڈگری کے نہیں گھومے بلکہ اتنا گھومے کہ پیچھے کی صف آگے آ گئی. متوجہ رہیے گا، پیچھے کی صف آگے آ گئی، آگے کی صف پیچھے چلی گئی. اتنا پیغمبر حالت نماز میں موو ہوئے. اب ہاتھوں کو جوڑ کے جی چاہتا ہے کہوں، یہ ہے نماز کس کی؟ ہماری، آپ کی، کہ جس میں نہ جانے کتنے خیالات آ جاتے ہیں نماز میں. جیسے ہی ہم نماز کی نیت کرتے ہیں نہ جانے کتنے خیالات شیطان کی طرح ہمارے دماغ میں آ جاتے ہیں. یہ اس کی نماز ہے کہ جو نماز کو دنیا میں لے کے آئے. کیا کسی میں اتنی مجال ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ اتنا موو ہو جانے سے نبی کی نماز کے خلوص میں کوئی فرق آ گیا؟ کا ہرگز نہیں. خبردار ایسا خیال بھی نہ لائیے گا. اگر آپ ذرا سا خیال لے آئیں گے تو یاد رکھیے کہ آپ کی نماز بھی باطل ہو جائے گی. نبی نے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ نبی اتنی دور مڑ گئے کہ پیچھے کی صفیں آگے آ گئی، آگے کی صفیں پیچھے چلی گئی، لیکن سید المرسلین کی نماز کے خلوص میں کوئی خلل باقی نہیں رہا.
اور کوئی خلل نہیں آیا، تو اگر نبی مڑ جائیں تو نماز کے خلوص میں کوئی خلل نہ ہو، اور اگر نبی کسی بچے کے لیے سجدے کو طول دے دیں تو کس نے مجال ہے کہ وہ یہ کہے کہ نبی کی نماز میں خلل واقع ہو؟ وہاں موومنٹ کو طول دیا گیا، یہاں سکوت کو طول دیا گیا، یہاں سکوت کو طول دیا گیا۔ عجیب بات ہے، وہاں بھی ملک نے آ کے یہ کہا، لے آ بیٹا پانی لے آ، ایک مرتبہ سلوات موجود ہے پانی، وہاں بھی ملک نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ مڑ جائیے، یہاں بھی ملک نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہرگز سر سجدے سے نہ اٹھائیے گا جب تک شہزادہ اپنی مرضی سے نہ اتر آئے۔ اب مجھے بتائیے، کیا رسول اسلام نانا کی محبت کے تحت یہ عمل انجام دے رہے ہیں یا بحیثیت رسول یہ عمل انجام دے رہے ہیں؟ آپ بتائیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر جیسے ہی آپ نے نانا کی محبت کے تحت انجام دیا تو آپ نے رسول کو رسول نہیں مانا، اس لیے کہ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی ہر اعتبار سے ہمارے حکم کا محتاج ہے، اور حضور یہ کوئی وقتی بات نہیں ہے، بلکہ نبی کی حق بین نگاہوں نے میری طرف دیکھتے رہیے، دو چیزوں کو اپنے سامنے ترازو کے دو پلوں میں رکھ کے تولا۔ دیکھیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ آج کی مجلس جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی کہ نبی نے دو چیزوں کو ترازو میں رکھ کے تولا، ایک طرف نماز کی عمومی رفتار کو رکھا، دوسری طرف شہزادے کے وقار کو رکھا، شہزادے کے وقار کو رکھا، اور اللہ کی مرضی کو معیار قرار دیا۔ اور نبی نے یہ کیا کہ نماز کی عمومی رفتار کو قربان کیا، حسین کے وقار کو برقرار رکھا۔ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ یہ تو میری ایک وقت کی نماز ہے، یاد رکھو پشت پر وہ شہزادہ ہے جو قیامت تک نماز کو باقی رکھنے والا ہے، ارکان نماز کو باقی رکھنے والا ہے، روح نماز کو باقی رکھنے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور آپ زیارت وارثہ میں، زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ جو معصوم گواہی دیتے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اے مولا ہم گواہی دیتے ہیں، اور یہ کس کے جملے ہیں؟ معصوم کے جملے، ہمارے جملے نہیں۔ قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، آپ نے نماز کو قائم کیا۔ تو نبی دیکھ رہے ہیں کہ پشت پہ کون ہے؟ وہ کہ جو نماز کو قائم کرنے والا، جو روح نماز کو بچانے والا۔ تو نبی نے پشت سے بچے کو خود اترنے دیا اور بتا دیا مسلمانوں کو کہ دیکھو اس بچے کا وقار کیا ہے۔ نبی نے ان بچوں کو ان جگہوں پر پہچانوایا میرے دوستو کہ جو بالکل خاص رسالت کے مقامات ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں ایک گروہ پیدا ہو گیا نا جو یہ کہتا تھا کہ نبی جب گھر میں ہیں تو بشر ہیں، جب مسجد میں ہیں تو نبی ہیں۔ نبی نے کہا تو صحیح، ہم اہل بیت کی اہمیت کو مسجد ہی میں بتائیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بشر کی حیثیت سے نہیں، نبی کی حیثیت سے۔ خطبہ دے رہے ہیں، شہزادہ آیا، آبا میں پیر الجھا، شہزادہ زمین پہ گرا، نبی نے خطبے کو موقوف کیا، منبر سے اترے، گئے، بچے کو لیا، گود میں اٹھایا، واپس منبر پہ آئے اور کہا ھذا حسین فاعرفوہ، کہ یہ حسین ہے، اس کو پہچان۔ اب میں آپ کے سامنے متوجہ رہیے، میں آپ کے سامنے ایک فرضی سچویشن رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میرا بچہ ہو، میرا اپنا بچہ ہو، اور میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور وہاں سے وہ آئے اور گر پڑے، اور میں مجلس کو موقوف کروں اور یہاں سے وہاں تک جاؤں، بچے کو گود میں لوں، واپس آؤں، تو لوگوں کے دل پہ کیا امپریشن پڑے گا؟ لوگ سمجھیں گے کہ یہ اپنی محبت، پدرانہ شفقت پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں۔
लेकिन अब इसी को उलट दीजिए, अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूं और मैं देखूं कि कहीं से कुरान मजीद का कोई नुस्खा या कुरान का कोई पारा जमीन पर गिर जाए और मैं मजलिस को मौकूफ करके वहां पे जाऊं, कुरान को लूं, चूमूं और दोबारा आके मिंबर में बैठ जाऊं, तो हर आदमी कहेगा कि कुरान की ऐसी ही इज्जत करनी चाहिए। रसूल बताना चाह रहे हैं कि देखो, ये मैं जुर्रियत के लिए नहीं कर रहा हूं, कुरान नातिक के पारे के लिए एहतराम। सलावत पढ़े मोहम्मद। कुरान करीम की यह आयत, अब आप हजरात समझ गए होंगे कि ये हमारा डिस्कशन किस तरफ जा रहा है, रूह शरीयत की तरफ मुतवज्जे कर रही है कि देखो, डायरेक्शन खुदा नहीं है। जिन लोगों को डायरेक्शन के ऊपर एतराज है वो उसी तरफ पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो नबी के साथ इताअत करने वाले हैं वो उस तरफ मुड़ जाएंगे जिस तरफ नबी मुड़ जाए। मेरे दोस्तों, यहां पर आकर के एक बात कह दूं कि अक्सर ऐसा होता है कि जिस्म बाकी रह जाता है, रूह कुर्बान हो जाती है। हमको सब कुछ इस तरह अदा करना है कि जिस्म भी अदा हो जाए और रूह भी अदा हो जाए। लफ्ज, मुसलमानों को आदत है कि लफ्ज अदा हो जाए, लफ्ज अदा हो जाए। इसीलिए मुसलमानों का एक गिरोह यह कहता है कि पैगंबर के आबा व अजदाद ने कलमा नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुसलमानों को आदत क्या है कि वो उनको दिखाया जाए कि कब वो कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जबकि हम ये दिखा सकते हैं कि रूह कलमा उनके दिलो दिमाग में मौजूद था, रूह कलमा। मगर आपको जिद है कि आपको ये दिखाया जाए कि कब वो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं सबसे पहले हाथों को जोड़ के ये कहूंगा, ये बताइए कि खुद नबी ने कलमा कब पढ़ा? किसी वक्त नियत करके कहा कि अब मैं मुसलमान होता हूं? कहा कि नबी जो खुद अल्लाह का नबी हो वो थोड़ी वो कलमा पढ़वाएगा, खुद थोड़ी पढ़ेगा। अब कोई कहे कि नबी के दादा ने कलमा नहीं पढ़ा था। हुजूर, अगर मैं आपको दिखा दूं कि उनको अल्लाह की वहदानियत पर पूरा यकीन था और नबी की रिसालत पर पूरा यकीन था, तो आप क्या कहेंगे? जी वो कलमा नहीं पढ़ा था। क्यों? मुसलमानों की आदत यह है कि वो जिस्म को देखते, जिस्म को देखते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ठीक है, उस अंदाज में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहा, लेकिन आपको मालूम है कि रूह कलमा उनके दिलो दिमाग में मौजूद था, मौजूद था। कैसे? तारीख का एक वाकया, और देखता हूं वक्त में कितनी गुंजाइश है। अब्रहा आया, जाहिर है वक्त को बचाना भी है कि अब्रहा आया, सारे मक्के वाले भाग गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पैगाम भेजा कि मैं मिलना चाहता हूं। अब्रहा समझ गया कि इनके जानवर जो हमारे पकड़ लाए हैं हमारे साथी, उनको जो है वो करने के लिए नहीं, या ये कि ये आए होंगे किसी अपनी एप्लीकेशन लगाने के लिए कि हम अल्लाह के घर को छोड़ दें। आए हजरत अब्दुल मुत्तलिब। अब्रहा ने कहा कि मुझको मालूम है कि आप इसलिए आए हैं कि ताकि आपके जो ऊंट और गाय बैल जो हमारे सिपाही ले आए हैं उनको वापस कर दें। ठीक है, आप कहें या ना कहें, हम वापस कर देंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि देखो, मगर अब्रहा ये भी कहता जाता था कि आप इसलिए आए हैं, मगर आपको ये अफसोस नहीं है कि हमने आपके माबूद के घर को घेर लिया है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि देखो, वो जो जानवर हैं वो मेरे अपने हैं और घर खुदा का है, वो अपने घर को बचाने पर कादिर है, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उसके घर को बचाऊं। आपने गौर किया कि ये ईमान बिल्लाह जो है वो कहां से हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अंदर आया? ला इलाहा इल्लल्लाह आपने देख लिया। अब आइए मैं आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दिखाई देता हूं। रवायात में यह है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे।
حضرت عبد المطلب سید البطحہ تھے. کعبے کے سامنے ان کی مسند بچھائی جاتی تھی اور کسی میں مجال نہیں تھی کہ اس مسند پہ قدم رکھ دیں. بچھا دی گئی مسند. مگر روایت یہ کہتی ہے کہ حضور اکرم جن کی عمر اس وقت 7 یا 8 برس تھی وہ آتے تھے اور اس مسند پہ بیٹھنے لگتے تھے. تو ان کے جو چچا تھے وہ کہتے تھے ارے ہرگز نہ بیٹھنا, دیکھو یہ تمہارے دادا کی مسند ہے. اور حضرت عبد المطلب دور سے دیکھ لیتے تھے, کہتے تھے ہرگز اس بچے کو روکنا نہیں, اس لیے کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس کی بہت بڑی شان ہونے والی. اب آپ نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, محمد رسول اللہ. اب جو الزام دادا کے لیے وہی چچا کے لیے بہت زیادہ شدت سے لگایا جاتا ہے. ہاں چچا نے سب کچھ کیا مگر کلمہ اپنی زبان پہ جاری نہیں. غور کر رہے ہیں نا وہی بات کہ ظاہر اور جسم میں کلمہ جاری نہیں کیا. اور اس کے لیے مسلمان کہاں سے روایت لاتے ہیں. اب حضرت ابو طالب کا ایمان کیا تھا اور روح ایمان کیا تھا یہ میں کل بتاؤں گا. آج صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ اس کے لیے روایت لاتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا آخری وقت تھا, گھر کے کسی کونے میں موجود تھے اور حضرت رسول خدا فرما رہے تھے کہ چچا آپ بس کلمہ پڑھ دیجئے, جیسے ہی آپ کلمہ پڑھ دیں گے میں رسول اللہ کے سامنے آپ کی شفاعت کرنے کے لیے مجاز ہو جاؤں گا. کتنی عجیب بات ہے کہ یہ بات کہاں کس کونے میں ہو رہی ہوگی جہاں دنیا میں انسان جو ہے آخری وقت میں جا رہا ہو, آخری وقت اس کا حالت انتظار ہو, آخری وقت ہو, تو وہ کس حالت میں ہوگا. مسلمانوں کو اس کمرے میں اور اس تہخانے کی خبر ہو گئی. غور کریے, دیکھیے, مسلمانوں کو اس تہخانے کی خبر ہو گئی جہاں چچا اور بھتیجے میں اکیلے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ کلمہ پڑھ دیجیے. اور عجیب بات ہے کہ اسی چچا کے بیٹے کو 1.25 لاکھ کے مجمع میں نبی نے کہا من کنتو مولاہ فہذا علی مولا, اور مسلمان یہ کہتا ہے ہم کو معلوم نہیں کہ رسول نے کیا کہہ دیا. غور کیا آپ نے غور کیا کہ اکیلے میں جو چچا بھتیجے میں گفتگو ہو رہی تھی وہ انہوں نے سن لی اور بہت اچھی طرح سن لی. اور جو 1.25 لاکھ کے مجمع میں نبی نے فرمایا, کہتے ہیں کہ معلوم نہیں. امیر المومنین نے ایک دفعہ اپنی حکومت میں کہا تھا کہ جو غدیر کے میدان میں موجود تھا وہ کھڑا ہو جائے, ہاتھ اٹھائے, بتائے کہ نبی نے کیا کہا تھا. ابھی دیکھیے عید غدیر بھی گزری ہے, عید مباہلہ بھی گزرا ہے, موقع ملا تو انشاءاللہ ان واقعات کو بھی ان کی روح کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہے کہ کوئی کہ جو ہاتھ اٹھائے. تو کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا, ایک آدھ لوگوں نے, اور کچھ لوگوں نے نہیں اٹھایا. مولا جان رہے ہیں کہ یہ تو موجود تھے. کہا کہ بھئی انس بن مالک تم بھی تو موجود تھے, تم نے کیوں نہیں اٹھایا. کہا کہ یا امیر المومنین مجھے ایسا لگ رہا ہے میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے, میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے اور مجھے یاد نہیں ہے کہ نبی نے کیا کہا تھا. مولا نے کہا پالنے والے اگر یہ سچ بول رہا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے چہرے پر ایسا داغ دے دے کہ جس کو چھپائے سے بھی چھپایا نہ جا سکے. ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ پیشانی پر ایسا سفید داغ ظاہر ہوا کہ جس کو جتنا چھپایا جاتا تھا اتنا وہ ابھر آیا. میرے دوستو وقت گزر گیا آج کا, اور چونکہ میرا طریقہ ہے کہ 10 دنوں میں مسائل میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. ان 10 دنوں میں کیونکہ یہ اصل گریے کے دن, آپ حضرات آئے اس لیے, آپ نے ہم کو بلایا ہی اس لیے. حضور یہ فرش اعلیٰ کی یہ حیثیت ہے اور اہمیت ہے کہ آپ جہاں بچھا دیجئے مومنین آ جاتے ہیں. ورنہ مومنین کو بلانے کے لیے, لوگوں کو بلانے کے لیے بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں کتنے جتن کرتی ہیں, لیکن یہ ذکر حسین کا کرشمہ ہے کہ جہاں آپ فرش اعلیٰ بچھا دیجئے مومنین آ جائیں گے. آج پہلی محرم ہے. عموماً پہلی تاریخ کو اس پہلے شہید کے بارے میں بتایا جاتا ہے
जो करबला की शहादत का मुकद्दमा है। वो कौन शहीद है? वो शहीद है कि जिसको इमाम हुसैन ने अपना एलची और अपना पैगाम्बर बना के कूफे भेजा था। एक मजलूम भाई जो अपने 2 मासूम बच्चों के साथ कूफे में वारिद हुआ था। फिर दोस्तों, कितना इमाम हुसैन को एतमाद था अपने भाई पर। जब इमाम मक्के पहुंच गए और किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी, यहां पे भी मैं एक जुमला कह दूं कि जो हज से वाकिफ है वो जिस्म हज से भी वाकिफ है, वो रूह हज से भी वाकिफ है। जिस वक्त पूरी दुनिया हज करने आ रही थी, उस वक्त इमाम हुसैन हज को छोड़ के जा रहे थे। ये कौन हुसैन है? वो कि जिन्होंने न जाने कितने हज पापे अदा किए, मगर वो जानते थे कि किस वक्त हज करना मेरे लिए जरूरी है और किस वक्त हज को छोड़ देना जरूरी है। इमाम के पास बहुत से खतूत आए कूफे से, और इस तरह के कुछ इस मजमून के थे कि खेतियां लहलहा रही हैं, फसलें पक चुकी हैं, आप आइए। कुछ ये कह रहे थे कि हमारा कोई इमाम नहीं है, आप आइए और हमें हिदायत दीजिए। इमाम ने हालात का जायजा लेने के लिए अपने भाई मुस्लिम इब्न अकील को भेजा। मुतवज्जे रहिए, चंद जुमले और आपकी ज़हमत को तमाम करूंगा। ये मजलूम भाई मंजिलें तय करता हुआ कूफे में वारिद हुआ। आप हजरात चीजों से वाकिफ है, बहुत से वाकयात जिनको मैं बीच से छोड़ रहा हूं कि पहले हजरत मुख्तार के घर में आए, फिर हजरत हानी बिन उर्वा के घर में आए। 18,000 रवायात के एतबार से 18,000 लोगों ने हाथों पर बैत की। लेकिन जैसा कि दुनिया में होता आया है कि वक्ती जोश होना और बात है, ईमान पर कायम रहना और बात है। नुमान इब्न बशीर को माजूल किया गया। कूफे में मौजूद बनी उमैया के हवाखाहों में, जिसमें शिमर आगे था, उसने खत लिखा कि अगर कूफे को बचाना चाहते हो, यजीद को खत लिखा, तो किसी सख्त आदमी को भेजो। आपको मालूम है कि किसका इंतखाब किया गया? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, जो उस वक्त अपनी सख्ती में कोई मिसाल नहीं रखता था। बसरा को छोड़ करके कहा गया कि तुम आकर के कूफे का चार्ज लो। वो लईन कूफे पहुंचा। कूफे वालों को गुमान हुआ कि हुसैन इब्न अली आ गए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, लोग समझते गए, यहां तक कि दारुल अमारा के करीब किसी ने पुकार के कहा कि हुसैन इब्न अली नहीं, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है। ये सुनते ही मजमा काई की तरफ हट गया। उसने दारुल अमारा में दाखिल होते ही सबसे पहला जो हुक्म जारी किया वो ये कि हर मोहल्ले की लिस्टिंग की जाए, और जो मोहल्ले का मेन इंसान है वो इस बात की गवाही दे कि उसके मोहल्ले से कोई आदमी हुसैन के सपोर्ट में नहीं उठेगा, और अगर कोई उठा तो उसको उसके घर के सामने सूली दी जाएगी, सूली दी जाएगी, उसका घर बालू किया जाएगा। और देखो, जो जो तुम्हें मिले कि जिस पर हुसैन की मोहब्बत का शुबा भी होता हो, उन सबको गिरफ्तार करो। आपको मालूम है कि हजरत मीसा में तम्मार इसी वक्त गिरफ्तार किए गए, हजरत मुख्तार इसी वक्त गिरफ्तार किए गए। हजरत मुस्लिम कहां यह आलम था कि लोग जूक दर जूक आ रहे थे, और कहां जब ये सख्ती हुकूमत की तरफ से हुई और लोग पकड़े जाने लगे तो माएँ आती थी, अपने बच्चों को ले जाती थी, बाप आते थे, अपने बच्चों को ले जाते थे, भाई आते थे, अपने भाई को ले जाते थे, यहां तक कि हजरत मुस्लिम पर वो कैफियत आई कि जब आप कूफे में यक्को तन्हा रहे, कोई यावर व मददगार नहीं था। जब बाबे किंदा मस्जिद कूफा में जो लोग तशरीफ ले गए हैं वो जानते हैं कि मस्जिद कूफा के बहुत से दरवाजे हैं। कहा जाता है कि जब इशा की नमाज पढ़ाकर आप बाबे किंदा से बाहर आए, बाबे किंदा तक 10 लोग आपके पीछे थे, लेकिन जब आप बाबे किंदा से बाहर आए तो एक भी नहीं था, और हुसैन का मजलूम भाई कूफे में यक्का तन्हा, कूफे की गलियों में फिर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। प्यास का गलबा है, भूख का गलबा है।
اسی عالم میں ایک محلے کے سے گزر ہوا، دروازے پر آ کے بیٹھ گیا۔ ایک مومنہ جس کا نام تاریخ میں طوعا لکھا ہوا ہے، وہ باہر نکلی اور کہتی ہے کہ بھائی دنیا بہت پرآشوب ہے، زمانہ بہت پرآشوب ہے، جلد از جلد رات ہونے والی ہے، تو اپنے گھر کو چلا جا۔ حضرت مسلم نے کوئی جواب نہ دیا، سر کو جھکائے بیٹھے رہے۔ بس ایک مرتبہ پھر کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا؟ تو ایک مرتبہ سر کو اٹھا کے کہا ایک کنیز خدا، کیا ایک جرعہ آب مل سکتا ہے؟ بہت پیاسا ہوں۔ وہ اندر سے گئی، ایک پانی کا جام لے کر کے آئی، پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد پھر کہتی ہے کہ اے برادر مومن تو اپنے گھر چلا جا، اس لیے کہ زمانہ بہت پرآشوب ہے۔ بس ایک مرتبہ سر کو جھکا کے کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ یہ سننا تھا کہ کہا کہ آپ اپنا تعارف دیجئے۔ جناب مسلم نے سر کو اٹھا کے کہا کہ تم نے عقیل کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں، ہمارے آقا و مولا عقیل ابن ابی طالب۔ کہا میں انہی کا بیٹا مسلم ابن عقیل ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ قدموں پہ گر گئی اور کہتی ہے کہ آج ہماری قسمت جاگی ہے کہ آپ ہمارے گھر آئے، گھر میں چلیے اور ہمارے مہمان ہو جائیے۔ جناب مسلم اس کے گھر میں مہمان ہوئے، متوجہ نہیں، بس جلدی جلدی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ اس کے گھر میں مہمان ہوئے، ایک کمرے میں اس نے مہمان کیا۔ کبھی کھانا لے جاتی ہے، کبھی پانی لے جاتی ہے، لیکن آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ یہ کہا کہ مجھے ایک مصلی لا دو، آج کی رات میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس مومنہ کا ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ایک داماد تھا، ایک روایت کہتی ہے بیٹا تھا، کہ جو حضرت مسلم کی تلاش میں لگا ہوا تھا، اس نے رات میں دیکھا، جب وہ آیا رات میں دیکھا کہ ماں ایک کمرے میں آتی ہے جاتی ہے، تھوڑی دیر میں یہ راز اس کے اوپر منکشف ہو گیا کہ وہ موجود ہے اس کمرے میں جس کو میں ڈھونڈا کرتا ہوں، جس کے لیے حکومت نے انعام ڈکلیئر کیا ہے۔ بس ایک مرتبہ صبح نہ ہونے پائی تھی کہ جا کر کے اس نے مخبری کی، اور طوعا کا گھر چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ جیسے ہی طوعا کا گھر گھیر لیا گیا، حضرت مسلم نے اپنے جسم پر ہتھیار لگانا شروع کیے۔ طوعا حاضر خدمت ہوئی، اے مولا اگر آپ مقابلہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو میرے گھر کے اندر سے مقابلہ کیجئے، اس لیے کہ گھر کے باہر نکلیں گے تو پوری فوج ہے۔ جناب مسلم نے کیا جواب دیا؟ اس جواب کے لیے میں نے اتنی دیر آپ کے سما خراشی کی۔ آپ نے کہا کہ اے مومنہ، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے کوئی تیرے گھر میں داخل ہو جائے۔ اے مسلم، تم یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی غیر کسی مومنہ کے گھر میں داخل ہو جائے؟ ذرا عصر عاشور کے بعد کربلا میں آ کے دیکھو کہ خیام حسینی میں آگ لگی ہوئی ہے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے اور مقابلہ شروع کیا۔ اللہ اکبر! یہ حسین کا ایک بھائی ہے، مظلوم بھائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کربلا کے میدان میں جنگ کرنا اور ہے، کوفے کی گلیوں میں جنگ کرنا اور ہے، کہ کوئی آگے سے حملہ کرتا ہے، کوئی پیچھے سے حملہ کرتا ہے، اور اوپر سے حضرت مسلم پر آگ پھینکی جا رہی ہے، آگ پھینکی جا رہی ہے، کہیں سے لکڑیاں پھینکی جا رہی ہیں، کہیں سے انگارے پھینکے جا رہے ہیں۔ مگر حسین کا یہ شعر ہے کہ جو جنگ کرتے کرتے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ محمد ابن اشعث کہتا ہے کہ ابن زیاد کو بھیجتا ہے کہ اور کمک بھیج دے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی کمک کی کیا ضرورت ہے؟ بس ایک مرتبہ محمد ابن اشعث کہتا ہے کہ کیا تم نے کوفے کے کسی بنی اور بقال کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ ارے یہ علی کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے کہ جس کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ کرتے کرتے تھک گئے، مگر لشکر کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب ان کو اس طرح جیتا نہیں جا سکتا، تو کہا جاتا ہے کہ ایک گڑھا کھودا گیا، ایک گڑھا کھودا گیا کہ جس کو خس و خاشاک سے بھر دیا گیا۔ جب آپ جنگ کرتے کرتے پیچھے ہٹے تو ایک مرتبہ اس گڑھے میں آپ گر گئے۔ اس گڑھے میں گرنا تھا کہ کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی آگ مارتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد شمشیر کو چھین لیا گیا۔ جناب مسلم کے چہرے پر ایک ایسا وار کیا گیا کہ آپ کا ہونٹ کٹ گیا اور 2 دانت بھی شہید ہو گئے۔ بس ایک مرتبہ جب لایا گیا ابن زیاد کے دربار میں تو کسی نے آواز دی کہ تم نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جناب مختار نے کہا کہ خبردار، میرا امیر سوائے امیر حسین کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو
ابن زیاد کہتا ہے کہ چاہے تم سلام کرو یا نہ کرو ہم تم کو ضرور قتل کریں گے. جناب مسلم کہتے ہیں کہ تجھے قتل کرنا ہے تو کر دے مگر میری 3 وصیتیں ہیں, اگر تو چاہے تو کسی کے ساتھ وصیتیں میں بتا دوں, کسی کو وصیتیں کر دوں. کہا عمرو ابن سعد بیٹھا ہوا تھا بے غیرت لعین, تو کہا کہ اس سے ہماری رشتہ داری بھی ہوتی ہے. تو اس نے کہا, وہ ایسا بے حیا تھا کہ اس نے کہا نہیں میں ان کی وصیت سننے کو تیار نہیں ہوں. تو کہا ابن زیاد کہتا ہے کہ دیکھو اگر مسلم وصیت کرتے ہیں تو کم سے کم سن لو. بس ایک مرتبہ اس کو ایک طرف لے گئے اور کہا کہ دیکھو صرف 3 وصیتیں ہیں. پہلی وصیت یہ ہے کہ میں یہاں پہ آ کے قرض دار ہو گیا ہوں, میری تلوار کو بیچ کے میرا قرض ادا کر دیا جائے. دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میں مار دیا جاؤں تو میری لاش کو دفن کر دینا. اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میں اپنے آقا حسین کو لکھ چکا ہوں کہ کوفے کے حالات سازگار ہیں, ان کو بتا دیا جائے کہ کوفے کے حالات سازگار نہیں ہے مولا, کوفے آنے کی زحمت گوارا نہ کیجیے گا. لیکن یہ عمرو بن سعد ایسا بے حیا تھا, اس نے آ کر کے تینوں باتیں کہہ دی. تو ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس وصیت کو پوشیدہ رکھتے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دیکھو ہم تمہارا قرض ادا کروا دیں گے, لیکن دیکھو تمہاری لاش کے بارے میں ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. اور ہاں ہم حسین ابن علی کو بھی یہ نہیں لکھیں گے کہ وہ حسین ابن علی کوفے کی طرف نہ آئے. بس ایک شخص کو کہا کہ ان کو دارالعمارہ پہ لے جاؤ, ان کا سر تن سے جدا کرو اور اس کے بعد ان کی لاش کو بالا خانے سے زمین پر پھینک دو. ابھی آپ سیڑھیاں چڑھتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے مولا حسین کوفے آنے کا قصد نہ کیجیے گا, اپنے اس بھائی کا سلام آخر قبول کر لیجئے. یہ کہتے کہتے آپ ایک مرتبہ اوپر آئے, اور اوپر آنے کے بعد میں کس زبان سے عرض کروں کہ قاتل کی تلوار چلی, سر تن سے جدا ہوا, سر کو بھی زمین پر پھینکا گیا اور دھڑ کو بھی زمین پر پھینک دیا گیا. ادھر امام حسین کو کچھ پتا نہیں ہے. آپ منزل بمنزل طے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, ایک مقام پہ پہنچے اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد ایک مقام پہ دیکھا کہ کوفے کی طرف سے ایک سوار چلا آ رہا ہے. کہا بھیا عباس ذرا پوچھو کہ یہ سوار کدھر سے آ رہا ہے. وہ سوار آیا, کہا کہ بھائی تم کدھر سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے کی طرف سے آ رہے ہیں. کہا میرے بھائی مسلم ابن عقیل کی کوئی خبر بھی ہے؟ بس ایک مرتبہ اس نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور یہ کہا کہ مولا میں آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ سننا تھا کہ امام نے کہا کہ دیکھو یہاں جتنے ہیں وہ اپنے ہیں, کوئی پرایا نہیں ہے, جو کچھ تمہیں کہنا ہو وہ کہہ دو. بس یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا ہے کہ میں کوفے سے اس وقت چلا تھا جب آپ کے بھائی مسلم کی لاش کے پیروں میں رسیاں باندھ کر اس کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. یہ سننا تھا کہ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پہلی شہادت کی خبر ہے جو میرے پاس آئی. بس ایک مرتبہ خیمے میں آئے زینب کے پاس اور کہا کہ بہن زینب وہ گوشوارے جو میں نے تمہارے سامنے رکھوا رکھے تھے اس کو لے آؤ. مسلم ابن عقیل کی ایک بیٹی ہے, 4 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے. اس کو بلایا, اپنے زانو پہ بٹھایا, سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہناتے جاتے ہیں. خاندان رسالت کی بچی تھی, سمجھ گئی اے مولا آپ تو ہم پر وہ رحمتیں کر رہے ہیں جو یتیم پر کی جاتی ہیں. کہا کہ بیٹا آج سے میں تمہارا باپ ہوں, تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا, میں کہوں گا مولا آپ اس کے اوپر یتیم مسلم پر رحم تو کیجئے مگر دیکھیے گا کہیں سکینہ نہ دیکھ لے, اس لیے کہ بچی کو معلوم ہو جائے گا جب باپ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اوپر رحمتیں کی جاتی ہے. ہماری جان نثار اس بچی پر کہ ادھر آواز بلند ہوئی الا قتل الحسین بے کربلا, ادھر سکینہ کو تماچے مارے گئے, زجر نے تازیانے لگائے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, پالنے والے اموات مومن و مومنات کی مغفرت فرما دے, پالنے والے ہم سب کے آباء و اجداد کے گناہوں سے مغفرت فرما دے, پالنے والے اس سینٹر سے جو لوگ وابستہ تھے اور اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما دے, پالنے والے
ان کے آبا و اجداد کی بھی مغفرت فرما دے. روز قیامت ان کو زیر لوائے اہل بیت محشور فرما. پالنے والے جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کر دے. پالنے والے ظالموں کو نیست و نابود فرما دے. مظلوموں کی مدد فرما. وارث خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.